لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سامعین گرامی، چوتھا پارہ اللہ رب العزت نے اس پارے کے آغاز میں ہی اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ ہرگز تم مکمل نیکی نہیں حاصل کر سکتے حتیٰ کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ محبوب چیز کا مطلب یہ ہے جو تمہیں بڑی پسند ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر پتہ چلے کہ تمہارے اندر نیکی کا جذبہ کتنا ہے، اور محبوب چیز خرچ کرنے سے تمہیں مکمل نیکی ملے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ جو مسجد نبی کے سامنے میرا ایک باغ ہے بیروحا نامی، یہ باغ مجھے بڑا محبوب ہے، میرے مال میں سے یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، تو میں نے یہ آیت سنی ہے، اس لیے میں اپنے اس محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جیسے چاہیں فیصلہ کریں، یہ باغ میں نے اللہ کے لیے خرچ کر دیا۔ اور وہ باغ، اس کا پانی بڑا نفیس تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں جا کے پانی پیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، مجھے جو خیبر میں سے مال کا حصہ مجھے ملا ہے وہ مجھے بڑا محبوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں کیونکہ میرا محبوب مال ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ باغ کی جو زمین ہے وہ اپنے پاس رکھو، اور اس پہ لگنے والا جو پھل ہے وہ اللہ کے لیے وقف کر دو، ہر سال وہ کسی کو خرچ کر دیا کرو۔ تو یہ صحابہ کی اطاعت اور صحابہ کا جذبہ ایثار تھا اور فرما برداری تھی، اور جیسے ہی آیت کو سنا عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، جدا جدا نہ ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ وہ رسی کون سی ہے؟ القرآن هو حبل اللہ المتین، وہ اللہ کی رسی قرآن ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کو رسی سے تشبیہ اس وجہ سے دی گئی ہے، جب کوئی انسان کھائی میں گر جائے تو اس کو نکالنے کے لیے رسی کو لٹکایا جاتا ہے، جو اس رسی کو تھام لیتا ہے اس کو کھینچ کے باہر نکال لیا جاتا ہے، اور جو رسی کو نہیں تھامتا وہ اسی کھائی میں مر جاتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی رسی کو نہیں تھامے گا وہ جہالت اور گمراہی کے گڑھوں میں مر جائے گا، اور جو اللہ کی رسی کو تھام لے گا وہ روشنی اور نور اور ہدایت کے راستے پر چلے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر جنگ احد کا جو واقعہ ہے اس کا تذکرہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ جنگ احد کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر کفار کو بہت جو ہے وہ ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے 70 جو ہیں وہ قتل بھی ہوئے، اور 70 افراد قیدی بھی بنے، اور مال کا بھی نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ بڑے طیش میں تھے، انتقام کی آگ ان کے دل میں جل رہی تھی، وہ بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اگلے سال وہ منظم شکل میں اپنی فوج لے کر 3000 کا لشکر لے کر آ گئے احد مقام پر، اس کے قریب ٹھہر گئے، جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ میں کی جائے کہ باہر جا کے میدان میں کی جائے۔ جو نوجوان صحابہ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا جذبہ تھا، انہوں نے کہا ہم نے میدان میں جا کے لڑنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان میں لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلمانوں کا 1000 کا لشکر تھا، مدینے سے روانہ ہوئے، مقام شوط پہ پہنچے۔ عبداللہ بن ابی منافق اپنی جو ہے وہ سازشوں اور چالوں کے ذریعے سے 300 لوگوں کو لشکر سے الگ کر کے واپس مدینہ میں لے آیا، اور یہ 700 کا لشکر جو ہے وہ احد کے میدان میں کافروں کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا۔ اور وہاں مسلمان جب میدان میں پہنچے تو مسلمانوں کی پشت میں جبل احد تھا، پیچھے تھا احد پہاڑ،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کا دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں وہاں ایک درہ تھا وہاں مقرر کیا، اور ان سے کہا کہ اگر ہم یہ جنگ ہار جاتے ہیں، پرندے آ کے اپنی چونچوں کے ساتھ ہمیں نوچنا شروع کر دیتے ہیں، تم نے پھر بھی یہ درہ نہیں چھوڑنا حتیٰ کہ میں تمہیں خود پیغام بھیجوں، اور اگر ہم جنگ جیت جاتے ہیں، مال غنیمت ہم سمیٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں، پھر بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا حتیٰ کہ میں تمہیں پیغام نہ بھیج دوں۔ اور کیا ہوا؟ پہلے ہی حملے میں مسلمان غالب آ گئے، کفار دوڑنا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کیا۔ درے پہ کھڑے ہوئے 50 صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا جی ہمیں فتح ہو گئی ہے، چلو چلے میدان میں، بعض نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا جب تک میں پیغام نہ بھیجوں درہ نہیں چھوڑنا۔ اختلاف ہوا، بعض آ گئے، لیکن درہ چھوڑنے کا نقصان یہ ہوا کہ وہاں پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا، مشرکین مکہ نے حملہ کیا، اور مسلمان میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس قدر سخت حملہ تھا، اور اللہ رب العزت نے، اور یہ ظاہری طور پہ جب یہ حملہ ہوا تو مسلمانوں کے 70 صحابہ 70 ساتھی شہید ہو گئے، اور ایک بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور یہ ظاہری طور پہ لگ رہا تھا کہ مسلمان ہار گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ملی۔ اور جنگ احد کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان جنگ احد میں ہارے نہیں تھے، مسلمانوں کو فتح ملی تھی، ہاں نقصان اٹھانا پڑا تھا، 70 آدمی شہید ہو گئے تھے، فتح پھر بھی مسلمانوں کو ملی تھی، بالآخر مسلمان ہی فتح یاب ہوئے تھے۔ اس کی وجہ عالمی اصولوں کے مطابق جب کوئی گروہ جنگ ہارتا ہے، جب کوئی فوج جنگ ہارتی ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ ان کا سپہ سالار جو ہے وہ قتل ہو جائے، یا ان کا جھنڈا گر جائے، یا پھر وہ فوج میدان چھوڑ کے بھاگ جائے۔ حالانکہ مسلمانوں کا سپہ سالار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کو شہید کیا گیا، اور نہ ہی مسلمانوں کا جھنڈا گرا، اور نہ ہی مسلمانوں نے میدان چھوڑا، بالآخر واپس میدان میں آئے اور دوبارہ حملہ کیا، بالآخر فتح حاصل کی۔ اللہ رب العزت نے اس ظاہری جو نقصان تھا اس کی بھی کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے کہ احد سے پہلے تو ہمارے ساتھ مدد کا وعدہ تھا، یہ کیا ہوا، ہمارے 70 ساتھی شہید ہو گئے۔ اور منافقین نے تانے دینے شروع کر دیے کہ اگر آپ کا نبی سچا ہے تو پھر آپ کے 70 بندے شہید کیوں ہوئے، اور یہ کہا کہ ہم نے تم سے کہا تھا مدینہ میں رہ کے لڑائی کر لو، جنگ کر لو، تم میدان میں کیوں گئے، ہماری نہیں مانی، دیکھا نا 70 بندے شہید ہو گئے۔ یہ تانے دینے شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صحابہ سے کہا پریشان نہیں ہونا، اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا، تمہارے اندر جب تک ایمان ہے تم غالب ہو۔ یہ ظاہری طور پہ عارضی طور پہ اگر نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو اس کی بھی حکمتیں ہیں۔ حکمتیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔ یہ نقصان جو تمہیں ہوا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ منافق الگ ہو گئے ہیں، مومن الگ ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے تانے دیے ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ اگر مسلمان ہر جنگ میں فتح حاصل کرتے رہتے تو منافق ظاہر نہ ہوتے۔ عارضی نقصان کے ساتھ منافقین کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا۔ اور اس عارضی نقصان کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت اپنے کچھ بندوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرے، جو بڑا عظیم مرتبہ ہے۔ اور ان شہداء کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی روحوں کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر سبز پرندوں میں ڈال دیا ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس عارضی نقصان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کافروں کا نام و نشان مٹانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ وہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم جیت گئے ہیں، ہم غالب آ گئے ہیں، مغرور ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد بڑا لشکر لے کے آئے، اللہ رب العزت نے پھر ان کو جنگ احزاب میں خندق کے موقع پر ایسی شکست دی، ایسی ہار کا سامنا کرنا پڑا کہ دوبارہ کبھی پھر مدینہ میں آ کر حملہ کرنے کی ان کے اندر جرأت نہ ہوئی۔ اور احد کے اندر اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو آزمایا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، کئی غم ملے
پہلا غم یہ ملا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، دوسرا غم یہ ملا، اعلان ہو گیا، کسی شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ ایک غم تھا ساتھی شہید ہوئے، دوسرا غم تھا اللہ کے پیغمبر شہید ہو گئے۔ یہ غم پر غم دیا، اگرچہ بعد میں یہ خبر آئی اور بعد میں پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو زندہ ہیں، یہ غم پر غم دینے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے سارے غم ختم ہو جائیں۔ بالکل آپ مثال سے بات سمجھ لیں، ایک بندے کو پتہ چلے کہ میرے پیسے چوری ہو گئے، لاکھوں کی چوری ہو گئی ہے، بڑا پریشان بیٹھا ہے، اچانک، مثال سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اچانک اس کو خبر آئے کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب مجھے بتائیں، اس کو وہ چوری، جو پیسہ اس کا چوری ہوا ہے وہ یاد رہے گا؟ اس کو ایک اور غم آ گیا ہے جو بڑا غم ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد پتہ چلے نہیں جی وہ آپ کی والدہ کا انتقال نہیں ہوا، غلطی لگی تھی، وہ تو زندہ ہے، اور پھر وہ ایسی خوشی ہوگی کہ وہ جو پہلا غم تھا وہ بھی بھول جائے گا اور انسان خوش ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو غمی تھی کہ اتنے صحابہ شہید ہو گئے، پھر ایک اور غم آیا کہ اللہ کے پیغمبر بھی شہید ہو گئے، پھر بعد میں خبر ملی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابھی زندہ ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوا، تو پھر مسلمان دوبارہ سے خوش ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے اور احد کے اندر جو مسلمان صحابہ ایک دفعہ میدان سے پیچھے ہٹے تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر اعلان کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ اگر کوئی احد کے واقعے کو دلیل بنا کر صحابہ پر تبرہ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ جاہل ہے، وہ بے وقوف ہے، اللہ رب العزت نے جن کو معاف کر دیا ہے ان پر طعن و تشنیع کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک بہت بڑی جو غلط بیانی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ قرضے کا مطلب یہاں صدقہ ہے۔ قرضہ اس وجہ سے کہا ہے جس طرح قرضہ دے کے واپسی کی امید ہوتی ہے، اسی طرح صدقہ دے کے اس کے اجر کی امید رکھنی ہے۔ تو یہودیوں نے مذاق اڑایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، یہودی کہنے لگے کہ دیکھیں ان کا رب تو اب فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ، قرضہ مانگتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے پوچھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات بتائی کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اس وجہ سے میں نے تھپڑ مارا۔ یہودی مکر گئے، انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کر دیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرما دیا کہ ان کو بتا دو کہ جب تم نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اللہ نے تمہاری اس بات کو سن لیا ہے، اور اللہ کل قیامت کے دن ان گستاخیوں کے بدلے میں تمہیں عذاب چکھائے گا۔ یہ یہودیوں کی چرب زبانی تھی۔ جب مسلمانوں کے کثیر تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، پھر ظاہر ہے وراثت کے مسائل پیدا ہوئے، یتیم بچے ہوئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، کئی خانگی مسائل پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کا جو نزول ہے اس میں ان سارے مسائل کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کر دیا۔ ان میں پہلی بات کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، جب یتیم بالغ ہو جائیں ان کو آزما کے کہ اب وہ اپنے مال کو سمجھداری کے ساتھ سنبھال سکتے ہیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ اور یہ بھی آیت نازل کر دی، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، اور یہ بھی کہہ دیا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو انڈھیلتا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے گھروں میں پلنے والے رہنے والے یتیموں کا سالن روٹی بھی الگ کر دیا، ان کا بچا ہوا سالن بھی نہیں کھاتے تھے کہ یہ ان کا مال ہے، پڑا پڑا خراب ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اتنی بھی احتیاط ضروری نہیں کہ ان کا بچا ہوا سالن، ان کی بچی ہوئی روٹی پڑی پڑی خراب ہو جائے اور تم اس کو کھاؤ نا، یہ تمہارے بھائی ہیں، اگر تم مل جل کے کھاؤ گے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ یتیم کی کفالت کا تذکرہ ہوا۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وراثت کا تذکرہ کیا. وراثت للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اسلام سے قبل سب سے بڑا بیٹا اپنے باپ کی ساری جائیداد کا وارث بن جاتا تھا، کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا، چھوٹے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو محروم کر دیتا تھا. لیکن اسلام نے یہ حکم نازل کیا کہ جس طرح مرد وارث بنیں گے میت کے، اس طرح عورتیں بھی وارث بنیں گی. اور وہ وارث کیسے بنیں گے، ان کی تفصیل کیا ہے، ان کا حصہ کتنا ہے، اللہ رب العزت نے وہ سارا حصہ اور ان کی تقسیم اور تفصیل اسی صورت میں تفصیل کے ساتھ نازل کر دی. اور وراثت کے حوالے سے جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے مال کا تصرف کیسے کرنا ہے، مختصراً آپ کے سامنے بات واضح کر دوں. جب بندہ فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو اس کے مال میں سے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا. اور اگر اس نے حج کرنا تھا، ارادہ تھا، اس کے مال میں سے حج بھی کیا جائے گا. اللہ کا جو حق ہے وہ بھی ادا کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے کسی کے حق میں، کوئی بھی شخص اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے. 1/3 کا مطلب یہ کل مال کے 3 حصے کر لو، 3 حصوں میں سے 1 حصہ آپ وصیت کر سکتے ہو، 2 حصے آپ وصیت نہیں کر سکتے. اگر آپ نے وصیت کی تو اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے ورثاء کو بھی کچھ دے کے جانا ہے. یہ نہ ہو مرتے وقت آپ سارا مال کسی مدرسے کو اللہ کی راہ میں وقف کر کے چلے جائیں، اپنے ورثاء کو محروم کر کے چلے جائیں. اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو تمہیں اختیار ہے 1/3 کا، تیسرے حصے کا، اس سے زیادہ تمہیں اختیار نہیں. وہ تمہارے ورثاء کا مال ہے اور انہیں محروم کرنا یہ جائز نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک آدمی کی ملکیت میں 6 غلام تھے، 6 غلام. اس نے 6 کے 6 غلام کی وصیت کر دی کہ یہ میں آزاد کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان غلاموں کو بلایا اور آپ نے کہا 6 نہیں 2 غلام آزاد کر سکتا ہے، کیونکہ 6 غلاموں کا 1/3 2 غلام بنتے ہیں. باقی 4 غلاموں کو آزاد کرنے کا تجھے اختیار نہیں، وہ تیرے ورثاء کا ہے. اس لیے انسان اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اگر اس سے زائد کرے گا تو وہ نہیں مانی جائے گی. اسی طرح اپنے ورثاء کے حق میں بھی وصیت نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کے حق میں وصیت نہیں، کیونکہ بیٹا، بیٹی، بیوی، والدین، ان لوگوں کو جو مرنے کے بعد انسان کے جائیداد میں سے، مال و دولت میں سے جو حصہ ملنا ہے وہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے. ہم اس سے زائد وصیت کرنے کے حقدار نہیں ہیں، ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے. اگر کوئی اپنے وارث کے حق میں وصیت کر کے جاتا ہے تو وہ وصیت قابل عمل نہیں ہوگی، وہ مال اس کی وراثت بنے گا اور وہ تقسیم کیا جائے گا. اور وراثت کے لیے شرط یہ ہے کہ وارث جو ہے وہ زندہ ہو اور مورث جس کی وراثت تقسیم کی جائے گی وہ فوت ہو جائے. زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی. زندگی میں اگر آپ نے تقسیم کرنی ہے اپنی جائیداد تو وہ ہبہ ہوگا، تحفہ ہوگا، گفٹ ہوگا. اور اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا بیٹے کو دینا ہے اتنا ہی بیٹی کو دینا ہے، برابری ہوگی. اور مرنے کے بعد انہی اصولوں پر تقسیم کیا جائے گا جو اصول اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل فرمائے. اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ قتل کر دیتا ہے اپنے مورث کو وہ وارث نہیں بن سکتا. مثال کے طور پہ بیٹا جائیداد کے لالچ میں اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے کہ میں جلدی وارث بن جاؤں گا، اس کو محروم کر دیا جائے گا، وہ اس کی جائیداد میں سے 1 ٹکے کا بھی وارث نہیں بنے گا. اسی طرح اگر باپ اور بیٹے کا مذہب الگ ہے، ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، پھر بھی وارث نہیں بن سکتا. بیٹا مسلمان، باپ کافر، بیٹا اس کا وارث نہیں بنے گا. جب مذہب الگ ہیں تو پھر بھی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. آخری بات، اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے ان رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ. ان میں سے کچھ رشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہیں، ان سے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بانجی ہے، بھتیجی ہے، اور اسی طرح ساس ہے، بہو ہے، اور اسی طرح رضائی ماں ہے، رضائی بہن ہے.
رضائی ماں کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال کی مدت کے اندر، بچہ ابھی 2 سال سے بڑا نہیں ہوا، 2 سال کی مدت میں اس نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا 5 مرتبہ دودھ سیر ہو کر پی لیا تو وہ بھی اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اس کی بیٹیاں اس کی رضائی بہنیں بن جائیں گی، نہ یہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے نہ اس کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور رضائی ماں اور رضائی بہن بھی ابدی طور پہ حرام ہے، کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ کی بیوی کی وہ بیٹی جو سابقہ خامد سے ہے اس کے ساتھ بھی کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور 3 یا 4 رشتے وہ ہیں جو عارضی طور پہ حرام ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ پہلا رشتہ آپ کی بیوی کی بہن، جب تک آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے اس کی بہن سے شادی کرنا آپ کے لیے حرام ہے، اور اس کی خالہ سے شادی کرنا آپ کے لیے حرام ہے، اس کی پھپھو سے شادی کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح چوتھا رشتہ، جو بھی عورت کسی اور کے نکاح میں ہے اس کو نکاح کا پیغام بھیجنا، اس کو نکاح کرنے کی دعوت دینا یا اس سے نکاح کر لینا، یہ بھی حرام ہے جو کہ نکاح نہیں ہوتا، یہ عارضی حرام۔ ہاں اگر وہ عورت اپنے اس شوہر سے طلاق لے لیتی ہے یا جدائی ہو جاتی ہے پھر وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی، پھر اس سے شادی کرنا جائز ہوگا۔ تو یہ محرمات وہ رشتے جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، ان کے علاوہ ہر عورت سے جو مسلمان اور مومنہ ہو اس سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔